سب سے پہلے ہمارے پاس ڈیفینیشنز کا پورشن اویلیبل ہے۔ ڈیفینیشنز کو سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہی جو ورڈز ہیں یہی آگے ایکٹ کے اندر جا کے جو مختلف سیکشنز ہیں ان کے اندر جا کے استعمال ہوئے ہیں۔ تو آئیے پہلے ان کو جو ڈیفینیشنز ہیں ان کو کلیئر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس شارٹ ٹائٹل اویلیبل ہے، ایکسٹینٹ ہے، کمنسمنٹ ہے۔ تو اٹ ایکسٹینڈ ٹو دا ہول آف پاکستان، اٹ شیل کم انٹو فورس ایٹ ونس۔ ڈیفینیشنز کے ہمارے پاس سب سے پہلے عالم کی موجود ہے۔ عالم مینز اے اسکالر۔ تو نمبر 2 پہ ہمارے پاس ایپلیکیبل لوکل گورنمنٹ لا مینز این ایکٹ آف مجلس شورا اور آف اے پروونشل اسمبلی فار اسٹیبلشمنٹ آف اے لوکل گورنمنٹ اینڈ انکلیوڈز این آرڈیننس۔ نمبر 3 پہ جہاں پہ بھی ورڈ آرٹیکل آئے گا تو اس سے مراد آرٹیکل آف دا کانسٹیٹیوشن آف دا اسلامک ریپبلک آف پاکستان 1973 لیا جائے گا۔ اس کے بعد اسمبلی ہمارے پاس ہے۔ اسمبلی مینز دا نیشنل اسمبلی اور اے پروونشل اسمبلی۔ Asset means any property owned or held by a candidate or a member. بائی الیکشن سے مراد کوئی بھی ایسا الیکشن ہے جو حادثاتی طور پہ خالی ہو جانے والی سیٹ کو فل کرنے کے لیے کروایا جا رہا ہو۔ کینڈیڈیٹ سے کیا مراد ہے؟ کینڈیڈیٹ سے مراد کوئی بھی ایسا شخص ہے جو الیکشن کنٹیسٹ کرنے جا رہا ہو۔ کوڈ سے مراد دا کوڈ آف کرمنل پروسیجر 1898 ہے۔ کمیشن سے مراد الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے۔ کمشنر سے مراد چیف الیکشن کمشنر آف جو ہے الیکشن کمیشن ہے، تو اس کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے آرٹیکل 213 کے تحت۔ کانسٹیٹیوشن سے مراد جہاں پہ بھی ورڈ کانسٹیٹیوشن آئے گا اس سے مراد اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہی لیا جائے گا۔ نمبر 12 پہ ہمارے پاس اویلیبل ہے کانٹیسٹنگ کینڈیڈیٹ۔ کانٹیسٹنگ کینڈیڈیٹ سے مراد کوئی بھی اپنا ویلیڈلی نامینیٹڈ کینڈیڈیٹ ہے جو الیکشن لڑنے جا رہا ہو۔ الیکشن ایجنٹ سے مراد کوئی بھی ایسا شخص ہے جو کانٹیسٹنگ کینڈیڈیٹ اپوائنٹ کرے۔ الیکشن ایکسپینسز سے مراد ایسے ایکسپینسز یا اخراجات ہیں جو الیکشن کے اوپر، الیکشن سے پہلے، الیکشن کے دوران یا الیکشن کے بعد میں آئیں۔ الیکٹورل ایریا سے مراد ایسا ایریا ہے جہاں پہ الیکشن ہونے جا رہا ہو، ایسے ایریا کو ہم الیکٹورل ایریا کہیں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس نمبر 17 پہ اویلیبل ہے الیکشن آبزرور۔ الیکشن آبزرور کوئی بھی ایسا بندہ یا فرم ملکی یا غیر ملکی ہو سکتی ہے جو الیکشن کے پورے پروسیس کو اور الیکشن ڈے کے پورے پروسیس کو آبزرو کرے اور اپنی آبزرویشن دے کہ آیا الیکشن کس طرح کے منعقد ہوئے۔ نمبر 18 پہ ہمارے پاس الیکٹورل رول ہے۔ الیکٹورل رول مینز اے رول پریپیئرڈ، ریوائزڈ اور کریکٹڈ انڈر دس ایکٹ۔ نمبر 19 پہ ہمارے پاس اویلیبل ہے لون۔ لون مینز اینی لون، ایڈوانس، کریڈٹ اور فائنانس obtained اور written off on or after 31 December 1985۔ ممبر سے مراد کوئی بھی ممبر نیشنل اسمبلی، پروونشل اسمبلی یا سینٹ یا لوکل گورنمنٹ ہو سکتا ہے جہاں پہ ورڈ ممبر آئے گا۔ پاپولیشن سے مراد جتنی ایسی آبادی ہے جو کہ لاسٹ سینسس کے اندر بتائی گئی ہو۔ ریٹرنڈ کینڈیڈیٹ نمبر 23 پہ ہمارے پاس اویلیبل ہے ریٹرنڈ کینڈیڈیٹ۔ ریٹرنڈ کینڈیڈیٹ سے مراد ایسا کینڈیڈیٹ ہے جو الیکشن ون کر جائے۔ نمبر 24 پہ ہمارے پاس اویلیبل ہے ریوائزنگ اتھارٹی۔ ریوائزنگ اتھارٹی مینز اے پرسن اپوائنٹڈ انڈر دس ایکٹ ٹو ہیئر اینڈ ڈسپوز آف کلیمز اینڈ آبجیکشنز اینڈ اپلیکیشن فار کریکشن ریلیٹڈ ٹو الیکٹورل رول۔ ٹیکنوکریٹ نمبر 25 پہ اکثر ہم ورڈ سنتے ہیں ٹیکنوکریٹ، یہ کون ہوتا ہے؟ ٹیکنوکریٹ سے مراد ایک ایسا بندہ ہے جس کے پاس HEC کی ریکگنائزڈ 16 سالہ ڈگری ہو and at least 20 years of experience including a record of achievement on national level۔ یہ ٹیکنوکریٹ ہے۔ voter in relation to assembly or local government, a person who is enrolled as a voter on the electoral roll۔ یہ وہ تمام ڈیفینیشنز تھیں جو آگے جا کے سلیکشن ایکٹ 2017 کے اندر بار بار آئیں گی۔ شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1 پہ ہمارے پاس ہے کمیشن میں ہیو دا پاور ٹو میک رولز۔
کمیشن کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ الیکشن کو صاف اور شفاف منعقد کروانے کے لیے رولز بنا سکتا ہے۔ نمبر 2 پہ کمیشن میں ہیو دا اتھارٹی ٹو الاؤ اینی ڈومیسٹک اور international observer to observe the election and its whole process provided that no person shall be allowed to observe the process of election who جہاں پہ بتا دیا گیا کہ کون الیکشن آبزرور ہو سکتا ہے اور کون نہیں ہو سکتا۔ کوئی بھی ملکی یا غیر ملکی تنظیم الیکشن آبزرور ہو سکتی ہے، کوئی بھی بندہ الیکشن آبزرور ہو سکتا ہے ماں سوائے ان لوگوں کے۔ نمبر 1 پہ از ناٹ کریڈیٹڈ دیٹ اتھارٹی بائی الیکشن کمیشن آف پاکستان۔ نمبر 2 پہ از ایفیلیٹڈ ود اینی پولیٹیکل پارٹی، اگر اس شخص کا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق ہے تو وہ الیکشن جو آبزرور ہے نہیں ہو سکتا۔ نمبر 3 فیلز ٹو پرووائڈ ہز فل پارٹیکولرز اینڈ ڈاکومنٹس، جو بندہ اپنے پورے ڈاکومنٹس پرووائڈ نہ کر سکے ایسے بندے کو بھی الیکشن آبزرور اپوائنٹ نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر 4 پہ ہیز ناٹ obtained سیکیورٹی کلیئرنس فرام گورنمنٹ، تو یہ لوگ جو ہیں الیکشن آبزرور نہیں ہو سکتے۔ نمبر 3 پہ ایوری آبزرور while observing the election process shall display a card of identification issued him by commission۔ الیکشن آبزرور کے لیے ضروری ہے کہ الیکشن ڈے کے اوپر جو الیکشن کمیشن اس کو آئیڈینٹی کارڈ ایشو کرے گا وہ اس کو جو ہے وہ چسپاں کرے اور اس کو وہ پہنے یا اس کو وہ گلے کے اندر لٹکائے، جو بھی پروسیس بتایا جائے گا اس کو وہ کرنا پڑے گا، جو آئیڈینٹی کارڈ ہے اس کو ڈسپلے کرنا پڑے گی۔ نمبر 4 پہ ہمارے پاس ہے پروٹیکشن آف ایکشن ٹیکن ان گڈ فیتھ نو سوٹ ETC۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان اور اس کے ممبران کو پروٹیکشن حاصل ہے کہ وہ کوئی بھی ایکشن کریں گے اگر گڈ فیتھ کے اندر تو ان کو کسی بھی قسم کے مقدمے کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، لیکن یہاں پہ ایکشن ٹیکن ان گڈ فیتھ آیا ہے۔ نمبر 5 پہ ہے jurisdiction of court where no court shall question the legality of any action taken by commission or its members in good faith۔ کسی بھی کورٹ کے پاس یہ jurisdiction نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے گڈ فیتھ کے اندر لیے گئے اقدام کو چیلنج کرے یا اس کی لیگیلٹی کو کال کرے۔ نمبر 6 پہ ہمارے پاس ہے absence of candidates not invalidate any action taken in good faith۔ اگر ایک ٹائم پہ ری کاؤنٹنگ ہونی ہے اور ٹائم میں مقررہ پہ کینڈیڈیٹس میں سے 10 کینڈیڈیٹس ہیں، 8 پہنچ گئے 2 نہیں پہنچے، اور وہاں پہ ممبر آف الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ لیا کہ کاؤنٹنگ جو ہے کی جائے، تو یہ گڈ فیتھ کے اندر کی جا رہی ہے کیونکہ ٹائم مقررہ پہ وہ لوگ نہیں آئے، تو بعد میں وہ اس چیز کو چیلنج نہیں کر سکتے۔ نمبر 7 پہ ہمارے پاس اویلیبل ہے کمیشن شیل کانسٹیٹیوٹ اے مانیٹرنگ ٹیم ٹو آبزرو دا الیکشن۔ جس مانیٹرنگ ٹیم میں فائن اینی باڈی آن وائلیشن اپ ٹو ارسٹ 50,000۔ کمیشن جو ہے وہ کانسٹیٹیوٹ کرے گا مانیٹرنگ ٹیم کو۔ مانیٹرنگ ٹیم مختلف پولنگ اسٹیشنز مختلف کانسٹیٹوئنسیز کے اندر جائے گی، اگر وہاں پہ کوئی بھی وائلیشن ہو رہی ہوگی تو ان کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ وہ 50,000 روپے تک جرمانہ کر سکیں۔ نمبر 8 پہ دا کمیشن شیل میک کوڈ آف کنڈکٹ فار الیکشن ود دا کنسلٹیشن آف پولیٹیکل پارٹیز۔ کمیشن جو ہے وہ کوڈ آف کنڈکٹ تیار کرے گا الیکشن ڈے کے حوالے سے۔ نمبر 9 پہ ہمارے پاس ہے کینڈیڈیٹس کوالیفیکیشن اینڈ ڈسکوالیفیکیشنز آر مینشنڈ ان آرٹیکل 62-63 آف کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973۔ کینڈیڈیٹس کی جو کوالیفیکیشن ہے وہ آرٹیکل 62 اور 63 کے مطابق ہوں گی۔ نمبر 10 پہ ہمارے پاس اویلیبل ہے ڈسکوالیفیکیشن آن دا کاؤنٹ آف اوفینسز میں اپ ٹو 5 ایئرز۔ اگر کوئی بھی کینڈیڈیٹ کوئی بھی غیر قانونی کام کرے گا تو اس کو 5 سال تک بین کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، وہ آؤٹ کر دیا جائے گا 5 سال تک کے لیے الیکشن سے۔ نمبر 11 پہ ہمارے پاس اویلیبل ہے سیکشن 230 describes the functions of caretaker government shall be followed۔ caretaker government کے کیا کیا کام ہوں گے۔ نمبر 1 پہ ڈے ٹو ڈے میٹرز چلائیں گے وہ۔ نمبر 2 پہ assist the commission to hold the election۔ نمبر 3 پہ be impartial رہیں گے۔ نمبر 4 پہ caretaker government shall not make any decision of policy making۔ caretaker government جو ہے پالیسی میکنگ نہیں کر سکتی، پالیسی میکنگ آنے والی نئی گورنمنٹ ہی کرے گی۔ نمبر 12 پہ within 3 days of assuming charge of offices by caretaker cabinet they are liable to submit assets information۔ caretaker گورنمنٹ کے جتنی بھی کیبنٹ اور کیبنٹ کے ممبران ہوں گے
وہ تمام کے تمام جیسے ہی آفیسز ازیوم کریں گے وہ ان کے اوپر لازم ہوگا کہ وہ ود ان 3 days اپنے ایسٹس ڈکلیئر کریں۔ نمبر 13 پہ ہے کمیشن شیل ریگولیٹس اٹس اون پروسیجر ٹو پرفارم ہز ڈیوٹیز۔ کمیشن کے پاس اختیار حاصل ہے کہ اپنا خود سے پروسیجر بنائے اپنے وہ جو ڈیوٹیز ہیں جو بھی صاف شفاف الیکشن انہوں نے کروانا ہے اس حوالے سے۔ نمبر 14 پہ ہمارے پاس اویلیبل ہے کمیشن ہیو پاورز ٹو ایشو ڈائریکشنز پروڈکشن آف اینی ڈاکومنٹ کال دا اٹینڈنس آف اینی پرسن۔ جس طرح کورٹ کے پاس اختیار حاصل ہوتا ہے اسی طرح کمیشن کے پاس بھی اختیار حاصل ہے کہ وہ کوئی بھی شخص ہے اس کو کال کر سکتے ہیں، ان کے اٹینڈنس جو ہے وہ کال کر سکتے ہیں، پروڈکشن آف ڈاکومنٹ کروا سکتے ہیں، تو کوئی بھی ڈائریکشن جو ہے وہ ایشو کر سکتے ہیں۔ نمبر 15 پہ آل دا ایگزیکٹو اتھارٹیز آر باؤنڈ ٹو اسسٹ دا الیکشن کمیشن آف پاکستان ٹو پرفارم ہز ڈیوٹیز۔ تمام کی تمام ایگزیکٹو اتھارٹیز باؤنڈ ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اسسٹ کرنے کی۔ نمبر 16 پہ ڈیلیگیشن آف پاورز ہیں دا کمیشن میں آتھورائز ٹو کمشنر اینڈ اٹس ممبرز ٹو پرفارم ڈیوٹیز ان اکارڈنس آف دس ایکٹ۔ نمبر 17 پہ ہمارے پاس اویلیبل ہے پاور آف کمیشن ٹو انشور فیئر الیکشن اسٹاپ دا پولز۔ تو یہاں پہ ریویو اینڈ آرڈر پاس بائی اٹس آفیسر ایشو ڈائریکشنز اینڈ آرڈرز ٹو کنڈکٹ الیکشنز آنیسٹلی۔ کمیشنز کے پاس یہ پاور ہیں کہ وہ کوئی بھی جو پولنگ ہو رہی ہے اس کو روک سکتے ہیں، ان کے آفیسر نے کوئی آرڈر پاس کیا ہے اس کو ریویو کر سکتے ہیں اور کوئی بھی ڈائریکشن ایشو کر سکتے ہیں۔ نمبر 18 پہ ہمارے پاس ہے کمیشن ہیو پاور ٹو ڈکلیئر اے پول وائڈ۔ نمبر 19 پہ پاور ٹو پنش فار کنٹیمپٹ۔ The Commission may exercise the same power as High Court to punish any person for contempt۔ کمیشن کے پاس یہ اختیار حاصل ہے کہ جس طرح ہائی کورٹ کنٹیمپٹ آف کورٹ لگا سکتا ہے اسی طرح الیکشن کمیشن بھی لگا سکتا ہے۔ نمبر 20 پہ میجرز فار ٹریننگ اینڈ پبلک اویئرنیس۔ الیکشن سے پہلے الیکشن کمیشن جو ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنا جو عملہ ہے ان کی ٹریننگ کروائے اور پبلک اویئرنیس ووٹنگ پروسیس اور ووٹنگ کے حوالے سے اور ووٹنگ ڈے کے حوالے سے جتنے بھی ایس او پیز بنائے جائیں گے اس کے لیے پبلک اویئرنیس چلائے۔ نمبر 21 پہ اسٹیبلشمنٹ آف ریزلٹس مینجمنٹ سسٹم۔ ریزلٹ مینجمنٹ سسٹم کو بھی بنانا لازم ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے۔ نمبر 22 پہ ہمارے پاس ہے the election commission shall at least 4 months before the general election prepare a comprehensive action plan۔ نمبر 23 پہ complaints entertained which are filed within 15 days۔ ایسی complaints الیکشن ڈے کے حوالے سے یا کسی بھی الیکشن کے حوالے سے ایسی کمپلینٹس کو انٹرٹین کیا جائے گا جو ود ان 15 days آف پولنگ جو ہے ان کو فائل کرے۔ نمبر 24 پہ کمیشن ٹو ڈیلیمیٹیشن آف کانسٹیٹوئنسیز۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ حلقہ بندیاں کرنے کا جو ہے وہ کرے گا اور حلقہ بندیاں جو ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے ہی کی جائیں گی۔ نمبر 25 پہ ٹوٹل سیٹس ان نیشنل اسمبلی آر 342 اینڈ سینیٹ سیٹس آر 104۔ نمبر 26 پہ پرنسپلز آف ڈیلیمیٹیشن ہے، جو حلقہ بندیاں ہیں وہ کس حوالے سے کی جائیں گی، تو اس کے اندر پرنسپلز بیان کیے گئے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی بھی فارمولہ بنائے اور اس کے مطابق جو ہے وہ حلقہ بندیاں کر دے۔ نمبر 27 پہ ہمارے پاس ہے دا کمیشن شیل پریپیئر دا الیکٹورل رولز فار الیکشن ٹو دا نیشنل اسمبلی پروونشل اسمبلیز اینڈ لوکل گورنمنٹ۔ نمبر 28 پہ ہمارے پاس ہے اپوائنٹمنٹ آف رجسٹریشن آفیسر فار الیکٹورل رولز بائی کمیشن۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان رجسٹریشن آفیسر کو جو ہے وہ اپوائنٹ کرے گا تاکہ وہ نئے جو ووٹرز ہیں ان کو جو الیکٹورل لسٹس ہیں ان کے اندر انکلوڈ کرے۔ نمبر 29 پہ ہمارے پاس ہے نادرا از باؤنڈ ٹو ٹرانسمٹ ڈیٹا آف اٹس نیو کارڈ ہولڈرز ٹو کمیشن سو دے آر رجسٹرڈ ایز ووٹر بائی کمیشن۔ نادرا جو ہے وہ باؤنڈ ہے کہ جن لوگوں کو وہ نیشنل آئیڈینٹی کارڈ ایشو کرے گا ان کا ڈیٹا وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو فراہم کرے تاکہ وہ ان لوگوں کو اپنے الیکٹورل رولز کے اندر شامل کرتے جائیں۔
नंबर 30 पे है क्वालिफिकेशन टू बी अ वोटर, ये क्या होगी? ही इज सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, इज नॉट लेस देन 18 years old, possess a ID card issued by Nadra, not be a unsound mind, registered in electoral rolls। ये क्वालिफिकेशन थी वोटर की। 31 पे हमारे पास है प्रिलिमिनरी पब्लिकेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स नॉट लेस देन 30 days। नंबर 32 पे हमारे पास है 30 days इज टाइम पीरियड फॉर लॉजिंग क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस। अगर कोई बंदा इलेक्टोरल रोल्स के ऊपर कोई भी क्लेम जो है या ऑब्जेक्शन लगाना चाहे तो उसका टाइम पीरियड भी 30 दिन है। नंबर 33 पे हमारे पास अ पर्सन इज एंटाइटल्ड टू अप्लाई फॉर ट्रांसफ़र ऑफ वोट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बिफोर द पब्लिकेशन ऑफ फाइनल इलेक्टोरल रोल। फाइनल इलेक्टोरल रोल बनने से पहले पहले वो शख्स जो है एक जगह से दूसरी जगह अपना वोट ट्रांसफ़र करवा सकता है। नंबर 34 पे हमारे पास है पीरियोडिकल रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल बाय रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी। नंबर 35 पे हमारे पास अवेलेबल है अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर फॉर स्पेसिफाइड डिस्ट्रिक्ट। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान DRO को तैनात करेगा किसी भी स्पेसिफाइड डिस्ट्रिक्ट के लिए। अपॉइंटमेंट ऑफ RO एंड ARO तकरीबन एक माह कबल जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वोटिंग से RO रिटर्निंग ऑफिसर्स और AROs असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स को तैनात करेगा। नंबर 37 पे हमारे पास अवेलेबल है इलेक्शन कमीशन शैल अपॉइंट 60 days प्रायर टू इलेक्शन शेड्यूल। इलेक्शन कमीशन जो है वो RO, AROs और DROs को इलेक्शन होने से तकरीबन 60 दिन पहले इन लोगों को तैनात करेगा। पीछे 30 days कहा गया है वो गलत है, जबकि ओरिजिनल जो है वो 60 days है। 38 पे RO shall appoint the presiding officers, assistant presiding officers and polling officers। RO के पास ये अख्तियार है कि इन लोगों को अपॉइंट करे। 39 पे हमारे पास है द कमीशन में एट एनी टाइम फॉर रीजन इन राइटिंग सस्पेंडेड और विदड्रॉन एनी इलेक्शन ऑफिशियल और एनी अदर पर्सन हु। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ये पावर है कि वो राइटिंग के अंदर रीज़न लेके जो है इन राइटिंग रीज़न को दे के किसी भी इलेक्शन ऑफिशियल को सस्पेंड कर सकते हैं। तो वो अगर वो लोग जो हैं ये अगर वायलेशन करें ऑब्स्ट्रक्ट्स और प्रिवेंट द कंडक्ट ऑफ इम्पार्शियल पोल, इंटरफेयर द वोटर, इन्फ्लुएंस द वोटर। वो अगर वोटर्स को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, वोटर्स को के साथ बातचीत कर रहे हैं या उनको इंटरफेयर कर रहे हैं किसी ख़ास मकसद के लिए, किसी ख़ास कैंडिडेट को वोट करने के लिए कह रहे हैं, तो ऐसी सूरत में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुतल्लिका लोगों को जो भी ये रूल्स वायलेट कर रहे हों इलेक्शन ऑफिशियल्स उनको सस्पेंड करने का अख्तियार रखता है। 40 oath by election officials necessary before start their duties। इलेक्शन ऑफिशियल्स अपनी ड्यूटी शुरू करने से पहले उन पे लाजिम है कि वो ओथ दें। 41 पे है द प्रेसिडेंट अनाउंस द डेट ऑफ इलेक्शन विद द कंसल्टेशन ऑफ कमीशन। प्रेसिडेंट के पास ये अख्तियार हासिल है कि इलेक्शन कमीशन के साथ कंसल्ट करके जो पोलिंग डे है या जो इलेक्शन डे है उसको अनाउंस करे। 42 पे हमारे पास है द कमीशन शेल प्रोवाइड द प्रपोज्ड पोलिंग स्टेशंस लिस्ट टू कंसर्न्ड RO। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो भी प्रपोज्ड पोलिंग स्टेशंस होंगे उनकी लिस्ट जो है वो RO को मुहैया करेगा। 43 पे है ए पर्सन में बी नॉमिनेटेड इन द सेम कॉन्स्टिट्यूंसी बाय नॉट मोर देन 5 नॉमिनेशन पेपर्स। 44 पे हमारे पास अवेलेबल है द RO शेल मेक द नॉमिनेशन पेपर्स टू ओपन फॉर पब्लिक। जो भी नॉमिनेशन पेपर्स होंगे RO उनको पब्लिक करेगा। इशू सर्टिफाइड कॉपीज़ ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स, और वो इन डॉक्यूमेंट्स की सर्टिफाइड कॉपीज़ मुहैया करने का भी पाबंद है। नंबर 45 पे डिपॉजिट्स हैं। RO शेल नॉट एक्सेप्ट द नॉमिनेशन पेपर्स अनलेस अ सम ऑफ 30,000 RS फॉर नेशनल असम्बली एंड 20,000 RS फॉर प्रोविंशियल असम्बली। RO जो है वो नॉमिनेशन पेपर्स को एक्सेप्ट करते वक्त अगर नेशनल असम्बली के लिए हैं तो 30,000 रुपये लेने का मजाज है, और अगर वो प्रोविंशियल असम्बली के लिए हैं तो वो 20,000 रुपये वसूल करेगा। डिपॉजिट्स जो हैं वो कैश की सूरत में हो सकते हैं, बैंक ड्राफ्ट्स की सूरत में हो सकते हैं, या बैंक अकाउंट जो नेशनल असम्बली का है उनके थ्रू भी ये ट्रांजैक्शंस की जा सकती हैं। नंबर 46 पे है
for seeking of prescribed symbols, contesting candidates shall file a declaration or party notification that he is the party candidate. कोई भी मखसूस सिंबल को लेने के लिए जो कंटेस्टिंग से कैंडिडेट्स होंगे वो पार्टी का जो नॉमिनेशन पेपर है या जो नोटिफिकेशन है वो जमा करवाएंगे, तब उनको मखसूस सिंबल मिलेगा। इसके बाद हमारे पास है 47 पे कॉन्टेस्टेड इलेक्शन एंड इलेक्शन सिंबल्स जो हैं पार्टी सिंबल्स फॉर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स। तो सिंबल्स के हवाले से है कि जो पार्टी सिंबल्स होंगे वो उन्हीं लोगों को दिए जाएंगे जिनके पास पार्टी नोटिफिकेशंस होंगे, उन्हीं को ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो मखसूस पार्टी सिंबल्स इशू करेगा। उसके बाद अगर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं तो उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उनकी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो सिंबल्स इशू करेगा। अगर दो कैंडिडेट्स एक ही सिंबल के ऊपर ज़िद कर जाएं कि हमें यही सिंबल चाहिए तो उनके दरमियान फ़ैसला करवाने के लिए कुरंदाजी की जाएगी और जिसका नाम आएगा वो सिंबल उसको अलॉट कर दिया जाएगा। यहाँ पे एक और भी एक्सेप्शन हासिल है, जो सबका मेंबर होगा नेशनल असम्बली या प्रोविंशियल असम्बली का तो उसका राइट पहले जो है होगा किसी भी सिंबल के ऊपर इंडिपेंडेंट विद इन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स। नंबर 48 पे हमारे पास है लिस्ट ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स शैल बी गिवन बाय आरओ टू ऑल कंटेस्टेंट्स। जितने भी कंटेस्टेंट कैंडिडेट्स होंगे उनकी जो लिस्ट्स होगी तो आरओ जो है वो तमाम कंटेस्टेंट्स को मुहैया करेगा। नंबर 49 पे आरओ शैल अनाउंस द आवर्स ऑफ पोलिंग। आरओ जो है वो अनाउंस करेगा जो भी टाइम जो भी मुकर्रर पोलिंग के लिए आवर्स जो हैं और टाइम जो है मुकर्रर किया जाएगा। नंबर 50 पे हमारे पास है कमीशन शैल अनाउंस द आवर्स ऑफ पोल बट इफ़ देयर इज़ नीड टू इंक्रीज द टाइम इन पोलिंग This decision shall be taken before 3 hours of end the poll by commission। अगर टाइम जो है वो बढ़ाना चाह रहे हों तो इलेक्शन कमीशन जो है वो जो टाइम मुकर्रर किया गया हो पोलिंग के लिए अगर तो पोलिंग का टाइम ख़त्म होने से 3 घंटे पहले ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि आया कितना टाइम जो है वो एक्सटेंड किया जाए पोलिंग के लिए। नंबर 51 पे हमारे पास है प्रिंटिंग ऑफ बैलेट पेपर्स शैल बी राउंडेड ऑफ टू द नेक्स्ट 100। नंबर 52 पे हमारे पास अवेलेबल है इफ़ एनी कैंडिडेट वांट टू रिटायर फ्रॉम इलेक्शन ही मे इन राइटिंग इन्फॉर्म द आरओ ऑफ सच डिसीजन बिफोर 4 days ऑफ पोल। कोई भी कैंडिडेट जो है अगर वो अपना जो हक है इलेक्शन का अगर वो वेव करना चाहे या वो किसी हक में दस्तबरदार होना चाहे तो फाइनल डे ऑफ जो पोल है उससे 4 दिन पहले तक वो आरओ को मुतला करके अपना यह हक इस्तेमाल कर सकता है। नंबर 53 पे है इफ़ इन एनी कॉन्स्टिट्यूंसी एनी कैंडिडेट डाइड बिफोर द पोल्स और ड्यूरिंग द पोल्स आरओ शैल टर्मिनेट द इलेक्शंस बाय इशूइंग अ पब्लिक नोटिस। पोलिंग के दौरान या पोलिंग से पहले अगर किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर कोई भी कैंडिडेट जो है अगर वो फौत हो जाता है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उस कॉन्स्टिट्यूंसी की हद तक जो इलेक्शन है वो मुलतवी कर देगा। नंबर 54 पे हमारे पास है ए कैंडिडेट में अपॉइंट हिज वोटर एज हिज इलेक्शन एजेंट फॉर एनी पोलिंग स्टेशन। कोई भी कैंडिडेट जो है अपने किसी भी वोटर को अपना इलेक्शन एजेंट जो है वो मुकर्रर कर सकता है। नंबर 55 पे है द प्रिजाइडिंग ऑफिसर शैल कीप द ऑर्डर एट पोलिंग स्टेशन। प्रिजाइडिंग ऑफिसर का ये फ़र्ज़ है कि वो जो ऑर्डर है उसको कीप करे। नंबर 56 पे वोटिंग प्रोसीजर है। वोटिंग प्रोसीजर के लिए आप वोटर जो है वो आइडेंटिटी कार्ड लेके जाएगा। जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो अपनी तसल्ली करेगा, उसके बाद उसको जो बैलेट है वो इशू करेगा और वो फर्दर प्रोसीजर है उसके तहत वो अपना वोट कास्ट करेगा। नंबर 57 पे टेंडर्ड बैलेट पेपर्स हैं। टेंडर्ड बैलेट पेपर उस सूरत में जारी किया जाएगा जब एक ही आइडेंटिटी को 2 लोग जो हैं अगर क्लेम कर रहे हों तो उनको टेंडर्ड बैलेट पेपर जो इशू कर दिया जाएगा। 58 पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी कौन होता है? ओवरसीज़ पाकिस्तानी मीन्स अ पर्सन हु इज़ होल्डिंग आईडी कार्ड बाय नादरा एंड रिजाइडिंग अब्रॉड नॉट अर्लियर देन 6 months। नंबर 59 पे व्हाट विल हैपन इन केस ऑफ इक्वलिटी ऑफ वोट्स। अगर
دو کینڈیڈیٹس کے ووٹس جو ہیں وہ اگر ایکول ہو جائیں تو اس صورت میں جو بھی سرونگ پیریڈ ہے اس کو ہاف کر دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر دو لوگ ایم این اے کا الیکشن لڑ رہے ہیں تو ایم این اے کی جو سیٹ ہے وہ 5 سال کے لیے ہوتی ہے، تو جو 2.5 سال ہیں وہ ایک کینڈیڈیٹ کو دیے جائیں گے اور 2.5 سال دوسرے کینڈیڈیٹ کو دیے جائیں گے۔ نمبر 60 پہ کمیشن ٹو ہیو سرٹین پاور آف کورٹس انڈر دا سول پروسیجر کوڈ 1908، کمیشن کے پاس سول کوڈس کی تمام اختیارات حاصل ہیں۔ 61 پہ الیکشن ایکسپنسز فار سینٹ از ناٹ مور دین 15 لاکھ، بڑا اہم سوال ہے۔ سینٹ کے الیکشن کے لیے زیادہ سے زیادہ ایکسپنسز کو جو لمٹ ہے وہ 15 لاکھ ہے، اور جو الیکشن ایکسپنسز فار سینٹ جو ہے یہاں پہ سینٹ آگے، یہاں پہ نیشنل اسمبلی ہے، نیشنل اسمبلی کے جو الیکشن ہے، الیکشن ایکسپنسز فار نیشنل اسمبلی از ناٹ مور دین 40 لاکھ روپیز، اور جو الیکشن ایکسپنسز ہیں پروونشل اسمبلی کے وہ 20 لاکھ سے زائد نہیں ہونے چاہیے۔ نمبر 64 پہ ہے الیکشن ایکسپنسز شیل سبمٹ آن فارم سی، الیکشن ایکسپنسز جو ہیں وہ فارم سی کے اوپر سبمٹ ہوں گے۔ ایسٹس اینڈ لائبلٹیز شیل بی ریکارڈ آن فارم بی، ایسٹس اور لائبلٹیز جو ہیں وہ فارم بی کے اوپر سبمٹ ہوں گی۔ نمبر 66 نو الیکشن شیل بی کالڈ ان کوسچن ایکسیپٹ بائی این الیکشن پٹیشن فائلڈ بائی اے کینڈیڈیٹ، کسی بھی الیکشن کو جب تک چیلنج نہیں کیا جائے گا تب تک کال ان کوسچن نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر 67 پہ اپوائنٹمنٹ آف الیکشن ٹریبیونلز ہیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان اپوائنٹمنٹ کرتا ہے الیکشن ٹریبیونلز کی۔ نمبر 68 پہ پیٹیشن شیل بی فائل ود ان 45 days آفٹر پبلیکیشن آف ریٹرنڈ کینڈیڈیٹ، اگر کسی بھی شخص کو اعتراض ہو کسی بھی کانٹیسٹنگ کینڈیڈیٹ کو تو وہ بندہ پولنگ کے 45 دن کے اندر اپنی جو پٹیشن ہے وہ دائر کر سکتا ہے۔ 69 پہ ایڈوکیٹ جنرل ٹو اسسٹ دا الیکشن ٹریبیونل، ایڈوکیٹ جنرل جو ہے وہ الیکشن ٹریبیونل کی جو ہے وہ ان کو اسسٹ کرے گا۔ نمبر 70 پہ الیکشن ٹریبیونل کے پاس کون کون سے اختیارات ہیں؟ ڈکلیئر دا الیکشن ٹو بی وائڈ، وہ الیکشن کو وائڈ ڈکلیئر کر سکتے ہیں۔ ڈکلیئر اینی ادر کنٹیسٹنٹ ٹو ہیو بین الیکٹڈ، whole election to be wide and directing that fresh election be held in the entire constituency، تو الیکشن ٹریبیونل کے پاس یہ 3 اختیار حاصل ہیں۔